معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں جاری ریاستی جبر امن سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہم نے ایک مختصر سے دورانیے میں ریاستی جبر کو نہ صرف دیکھا بلکہ سہ بھی لیا ہے۔ اسی طرح آپ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے درجنوں صحافی اسی جبر کا شکار ہوئے۔ جبری زبان بندی کیا ہوتی ہے آپ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ جبری گمشدگیاں، دھمکیاں، ہراسمنٹ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کے پچھلے 7 دہائیوں سے جبری زبان بندی کے لیے ریاستی دباؤ کا سامنا ہے۔ اپنے ریاستی جبر، استحصالی منصوبے، وسائل کی لوٹ مار اور سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ اسی وقت اسی طاقت کو برقرار رکھنے اور بلوچوں کے جائز انسانی حقوق کی پامالی کے لیے اب تک 5 بڑے فوجی آپریشنز کر چکے ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان میں قبرستان آباد کیے جا رہے ہیں۔ مگر کوئی پوچھے تو حاصل کیا ہوا ہے یا اس جبر سے حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا وطن ہے، کیک سمجھ کر اس کو کاٹا گیا، وسائل کی بے دریغ لوٹ مار جاری ہے اور آج بھی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر کوئی بلوچستان کی مختلف یونٹوں میں تقسیم کاری، کوئی ہماری شہرہ گوادر کو کاٹنے، کوئی ہماری تاریخی حقیقت سے بھی منکر ہے۔ ان تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو ایک ہی جواب مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچوں کو صفحہ سے مٹانا، ان کی شناخت کو مٹانا، ہزاروں سالوں کی وطن کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی عیاشیاں مکمل کی جا سکے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ہمارا وطن ہے، اس پر جاری جبر کے خلاف بولنا ہمارا فطری حق ہے۔ ہم پھر سے کہیں گے کہ اپنی سرزمین پہ جو خدا کی عطا کردہ، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی ہزاروں قربانیوں کے بعد وراثت میں ملی ہے، اس پہ رہنے کا، سانس لینے کا، فیصلہ سازی کا اختیار ہمارا فطری حق ہے۔ اور جب کبھی ہمارے اس حق کو چھیننے کی جس بھی طاقت نے کوشش کی ہے، بلوچوں نے اپنی کمزور پوزیشن میں ہی صحیح لیکن دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ ہماری قومی تاریخ، ثقافت، نظام زندگی اور اخلاقی رشتوں سے نابلد حکمران ان کے دانشور اور صحافی میڈیا پر بریفنگ اور ٹاک شوز میں جو شوخیاں بگاتے ہیں، ان سے معروضی حقیقت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری تاریخی مذمت کی داستانوں سے بڑی پڑی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلوچوں کی تاریخی مذمت میں نئے اوراق حصہ بن رہے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں سے بے خبر حکمران طاقت کے نشے میں چور ہو کر بلوچوں کو ملیامٹ کرنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچوں کی سیاسی تاریخ سیاسی جہدکاروں کے خون سے لکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کی سیاسی جدوجہد پر نظر دوڑایا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیاسی رہنما کارکنان کی جیلوں کی سختیاں دیکھے، پارسی کے پھندوں کو چوما ہے، بندوق کی گرم گولیوں کو اپنے خون سے سرد کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں دیا گیا ہے وہ طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کی روایت ہے۔ بلا موجودہ حکمران بابو نوروز سے بے خبر ہے یا امیر بلوچ کی پانسی کو بھول چکے ہیں۔ اتنی کمزور آفزہ ریاستی حکمرانوں کی ہے شاید کسی کی نہ ہو، لیکن ہر بار کے ریاستی جبر کو گزشتہ حکمران اپنی غلطیاں سمجھ کر جہاں معافیاں مانگتے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف ہو، آصف علی زرداری، مگر چونکہ ان کے اپنے آپ سے کمزور ہے، شاید انہیں لگتا ہے کہ بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں بھی ان کی طرح ہے۔ لیکن پچھلے 7 دہائیوں کے جبر بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں کا حصہ ہے۔ ماؤں کی لوریوں سے لے کر شعر و شاعری تک آج بھی وہ سب کچھ بلوچوں نے اپنے سینے لگا رکھے ہیں جو زخم اسلام آباد کے عطا کردہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے ساتھیوں کو سیاسی جدوجہد سے دستبردار کرنے کے لیے ریاست مختلف حربے آزما رہی ہے، جس میں جبری گمشدگیوں سے لے کر دھمکی آمیز فون کال تک، تاکہ بلوچستان میں جاری جبر کے خلاف بلوچ یکجہتی کے غیر متزلزل جدوجہد کو کچلا جا سکے۔ بہت سارے واقعات جو میڈیا پہ کبھی نہیں لائے گئے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی اجتماعی تکلیف ہماری زندگیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تبھی اپنے اوپر ہونے والے ریاستی دباؤ کو ہم کبھی میڈیا پہ نہیں لاتے ہیں۔ لیکن آج یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے رہنما و کارکنان کے خلاف ہونے والے ریاستی سازشوں اور جبر سے پردہ چاٹ کیا جائے۔